السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ عفت صدیقی اور عارف وحید یہاں پر موجود ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی ورلڈ وائڈ لیڈرشپ کے ساتھ ہم اپنا ایک اور پروگرام لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ کون کون ہیں بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میں اسٹوڈیو میں لیتی جاؤں گی. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ آج ناصر میر صاحب شروع سے ہیں انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں کہ وہ پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جہانگیر ریند صاحب ہیں بلوچستان سے. اور عارف کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ اور ہمارے ساتھ ہیں عتیق باجوہ صاحب اور وہ ہیں ہمارے ساتھ آئرلینڈ سے، پی ٹی آئی آئرلینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں. اور ان کے علاوہ کول اعجاز صاحبہ ہیں جی سندھ سے، ماشاءاللہ سندھ سے. تو میں لیتی ہوں اور انشاءاللہ راجہ یعقوب صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ جلد. تو میں ان مہمانوں کو باضابطہ طور پر اسٹوڈیو میں لیتی ہوں اور اپنے پروگرام کا ہم شروع کرتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ٹاپک ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ منیب صاحب جو ہیں، منیب فاروقی، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جی جو سعودیہ ہے اس کو لابی کروائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف کہ وہ امریکہ سے بات کریں. اور انہوں نے امریکہ سے بات کی کہ آپ پاکستان کے جو داخلی سیاسی معاملات ہیں اس میں دخل اندازی نہ کریں. یہ کہاں تک سچ ہے تو جھوٹ، لیکن اب اس کا کیا امپیکٹ آنا ہے. اور سعودیہ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا ہے. محمد بن سلمان صاحب کے نام پر لے کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ویسے بھی سعودی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی. تو اس بارے میں بات کریں گے. دوسرا یہ کہ جس طرح کی لابیز اور جس طرح کے جھوٹ کھلے عام کہے جا رہے ہیں، حالانکہ پہلے ریچرڈ گرینیل نے صاف جواب دیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ سب اسی طریقے سے جو اسٹیٹمنٹ کسی کے بھی نام لے کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے، تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. اور نون لیگ کی جو ہے سیاسی اگر دیکھا جائے مستقبل اب کیا دیکھتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. باقی اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بھی بات ہوگی اور نیشنل پالیٹکس پہ بھی بات ہوگی. تو میں لیتی ہوں ہمارے مہمانوں کو. عتیق صاحب، آپ اس سوال پر کیا کہیں گے؟ یہ جو موضوع چل رہا ہے جس پر بات کی ناصر میر صاحب نے بھی، کہ یہ جو سعودیہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایک جھوٹی جھاڑی گئی ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ جو ریچرڈ گرینیل کے لیے بھی ایسا ایک حربہ یوز کیا تھا، اور وسیم بادامی جیسے حضرت جو ہے وہ اب میں تو میرے منہ سے پتہ نہیں کیوں ان کے لیے اکثر یہ نکل جاتا ہے وسیم بدنامی بادامی کے بجائے. تو اچھے خاصے بدنام ہوئے وہ، اور ان کے جرنلزم کے جو کیریئر پہ بھی ایک دھپا لگ گیا بڑا والا اچھا خاصا، کہ جرنلسٹ وہ کہلائے نہیں جا سکتے. اور پاکستان میں اس طریقے کے حربے انہوں نے پھر بھی نہیں باز آئے. اب محمد بن سلمان کے حوالے سے بات کر دی، اور ابھی تک تو خیر خاموش ہیں محمد بن سلمان. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ری ایکشن آ سکتا ہے اس کا، اور کیا اس کے بعد پھر ان حکمرانوں کا جو ہے وہ فیوچر آپ دیکھتے ہیں؟ جی سر پلیز. تو کہیں میں آتی ہوں کول صاحبہ کی طرف. جی کول، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے یہ بتائیے گا. لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ سندھ کے حالات، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ میرپور خاص سے تعلق رکھتی ہیں اور وومن ونگ جنرل سیکریٹری ہیں ماشاءاللہ پی ٹی آئی سندھ کی. تو سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی، جب کل بات ہو رہی تھی تبھی میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا تھا. میں نے کہا تھا کہ اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے دیں کہ کبھی بھی سندھ کو پی 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 نے کسی کے حوالے نہیں ہونے دیا قابض ہے مستقل طور پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ جماعت ہے پولیٹیکل، اور جتنی ویل آف پولیٹکس کے معاملے میں بھی جتنی سینسیبل جماعت مانی جاتی ہے، اس کے حساب سے پاکستان اور سندھ کا حال خاص کر ہمیں تنزلی کا شکار ہی نظر آتا ہے. کوئی ترقیاتی کام سندھ میں نہیں ہوتا، بلکہ جو پروجیکٹ چلتے تھے وہ بھی بہت ہی بری حالت میں. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو ظاہر اس وقت بھی ان کے پاس سندھ کا اتنا اختیار نہیں تھا،
تو اس وقت ان کی اسٹریٹجیز سندھ کے لیے کیا تھی، وہ کیا پلانس بناتے تھے سندھ کے لیے، سندھ کی ترقی کے لیے. پلیز میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. میں چاہوں گی تھوڑا سا، ہم نے بہت دنوں کے بعد جہانگیر رینگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی ہم تجربہ سنیں کہ وہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، وہ گئے تھے، جا سکے تھے یا نہیں جا سکے تھے، اور ابھی بلوچستان کی ریسنٹ حالت جو ہے وہ 26 نومبر کے بعد کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے ان کی تلاش جاری ہے، وہ بیچارے روپوش ہیں. تو جی جہانگیر صاحب، پہلے تو خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں. شکریہ بہت بہت، آپ وقت نکال کے آئے. جی سر. اور میں آنا چاہوں گی راجہ یعقوب صاحب کی طرف. جی راجہ صاحب پلیز آپ اپنا بتائیں کہ اس پر آپ کیا کہیں گے، یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اور جیسے عتیق صاحب نے، میرے خیال میں عتیق صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا، یہ محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے جو بات کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو ہے ان کو خان صاحب کچھ زیادہ پسند ہیں بھی نہیں، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ لابی کریں، اور امریکہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ سعودیہ نے اس کو پاکستانی داخلی معاملات میں، کہ یہ سیاسی ان کے معاملات ہیں، اس میں دخل اندازی نہ کی جائے. یہ کہا گیا ہے سعودیہ کی طرف سے. ابھی کوئی اس پر جواب نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے عتیق صاحب نے کہا کہ اس بات کو، اس بیان کو جو منیر فاروقی صاحب نے کہا ہے، اس کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس کے بعد میں آؤں گی ناصر میر صاحب کی طرف، اور میں چاہوں گی کہ ایک اور بہت اہم نقطہ نکلتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جی راجہ صاحب. جی شکریہ سر. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ ایشو ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ محمد بن سلمان کی طرف سے بھی یہ بات آئی، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو بیہائنڈ دا ٹیبل اور ان آفیشلی بھی بات ہوتی ہے، اس کو بھی نون لیگ یا ہمارے حکمران جو ہیں قابض، وہ کوٹ کر دیتے تھے، اور اس میں انہوں نے بہت ہی سبکیاں بھی بھگتی ہیں ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے رجیم چینج کیا اس میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ان آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہو محمد بن سلمان صاحب کا، اور اگر یہ غلط بیانی نہیں ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ان آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہو، اور انہوں نے کوٹ کر دیا کہ جی ان کے تو یہ جو ہے وہ محسوسات ہیں خان صاحب کے بارے میں، تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ وہ اس کو مائنس کریں گے، اور وہ نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل سے رہا ہوں. تو اس پر ظاہر ہے یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو ان آفیشیلی اپنے کوئی محسوسات یا ذاتی احساسات بتاتا ہے، تو آپ اس کو بھی میڈیا پر کوٹ کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ بنیاد بنا کر کسی کے خلاف لابی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سزائیں یا وہ جو ہے جو کچھ ظلم و زیادتی آپ کر رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے حقدار اصل میں آپ ہیں. میں ناصر میر صاحب کی طرف آؤں گی. جی سر، ایک چیز ہے جو کہ ایک نقطہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کی جا رہی ہے، جو ہمارے اینالسٹ ہیں بہت سینئر اور جن کے اندر تک جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا ظاہر جو ہمارے قابض حکمران ہیں وہ کسی بھی طریقے سے گیو اپ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کی اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے. اور اب یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ جو سودے بازی ہے وہ امریکہ سے چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کرنا کہ وہ عمران خان کے حق میں بات اٹھانا بند کر دیں، آواز اٹھانا بند کر دیں، خان صاحب کو ہمارے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیں، ہم ان کو جیل میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے بدلے وہ امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کی طرف آ رہے ہیں کہ پاکستان نہ کبھی جو ہے اس کے بعد مسلم ممالک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہے گا، جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، جیسے کشمیر کا معاملہ ہے، اس میں کبھی بھی نہیں بولے گا پاکستان، آپ جو دل چاہے مسلم ممالک کے لیے کرتے رہیے گا. تو اس طرح کی کوئی سودا بازی آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس قدر تک گرے گا کہ وہ اس طرح کی ایک انسانی حقوق کے اوپر، جبکہ یہ مطلب باضابطہ آپ دیکھیں رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں وہ انوائے بنائے گئے ہیں، اور ابھی 2 اور جو ہے وہ خواتین جو ایڈ کی گئی ہیں بہت ہی اہم منصب پہ. تو اس کے بعد امریکہ جیسا ملک جو سپر پاور ہے، اور جو کبھی بھی، ایک تو یہ کہ وہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے،
سو ظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بڑی کامیابی کی وجہ اس وقت جو ہے وہ مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، تو وہ اپنے کیے وعدوں سے ہٹیں گے صرف اس لیے کہ اس طرح کی سودے بازی کرنے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ جی میں جانا چاہوں گی دوبارہ ناصر میر صاحب کو، کیونکہ ان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ سر آپ نے ایک حصے کا جواب تو دے دیا، دوسرا حصہ رہ گیا ہے کہ پاکستان کی اگر تناظر دیکھا جائے تو حکومت میں کیسے تعلقات رہے جب خان صاحب کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ، کیونکہ نون لیگ کے بزنس کے بھی کافی تعلقات ہیں سعودیہ کے ساتھ، انویسٹمنٹ بہت ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ صرف پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ذرا پلیز اس پر تھوڑا سا اپنا ایک تجزیہ بتائیے۔ جی میں چاہوں گی کہ لاسٹ نوٹ جو ہے، سارے مہمان ہمارے باری باری میں تمام مہمانوں کی طرف آؤں گی، تو وہ اس پر دیں کہ اگر ہم نے جو بات چیت کی ہے، اور جو سیکنڈ میں نے سوال کیا تھا ناصر میر صاحب سے کہ ایسے جو ہے وہ سننے میں آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو حکمران ہے وہ پورا پاکستان تو تقریباً ہمارا بیچ چکے ہیں، یہ قابض حکمران تو ان کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ حکمران ہے ہی نہیں، لوگوں نے ان کو نہیں ووٹ دیا، تو یہ پورا پاکستان تو بیچ چکے ہیں۔ اب اگر اس طرح کی یہ کوئی سودے بازی کرتے ہیں تو سپر پاور کی جہاں تک بات کی جائے تو جیسے خان صاحب نے عملی طور پر ہمیں یہ بتایا کہ امریکہ جیسے ملک اور امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ آپ کندھے سے کندھے ملا کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ملک میں پوٹینشل دیکھتے ہیں کہ وہ ملک جو ہے اس میں ترقی کے کتنے مواقع ہیں، وہاں کی جو یوتھ ہے وہ کتنا ترقی کرنا چاہتی ہے، اور وہاں کے حکمران جو ہیں وہ اپنے ملک کے وسائل کو کس طریقے سے استعمال میں لا کر ملک کی ترقی کا سوچتے ہیں۔ یعنی وہ ایک اتنی مضبوط جو ہے وہ افراد پر مشتمل قوم ہے، تو وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ سرمایہ کاری بھی دنیا کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بھی استوار ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں خان صاحب نے عملی طور پر امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ایک دوستانہ جو تعلقات تھے وہ پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان کے دکھائے کر کے۔ جبکہ اگر ہم باقی جتنی بھی حکمرانی ہے پاکستان کی وہ دیکھیں تو انہوں نے آج تک پاکستان کا جو امیج جو ہے وہ کیا دنیا کے سامنے، وہ یہی کیا کہ جی وہ ہم تو بہت ہی مسکین لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے پیدا ہو گئے ہیں غریب دنیا میں، اور ہمیں آپ پلیز، کیونکہ اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، ہمارا وجود آ گیا ہے، تو پلیز ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے رہیے، وہ بھی صرف ہمارے لیے، ہمارے لوگوں کو ہم بیچتے رہیں گے اور ہمیں روٹی کپڑا مکان ملتا رہے۔ تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سودے بازی کے بعد جو ہے اس میں کتنے مواقع موجود ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو ہے سیاست کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ سپر پاور اور آئی ایم ایف بھی کیا ایسے کسی ملک کو قرضہ دیتے رہنا پسند کرے گا جس کا اس نے دیکھ لیا کہ قرضہ لے کر بھی وہ ان کو واپس کرنے کا کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس پر وہ کس طرح کی سودے بازی کر کے ایسی حکومت کو مسلط رکھنا چاہیں گے بنسبت اس کے بمقابلہ خان صاحب جیسی حکومت کو کہ جو اگر قرضہ لیتی بھی ہے تو اس کو وہ بولے گی کہ میں نہ صرف یہ کہ اس کو واپس کروں گا بلکہ ملک و قوم میں ایسے مواقع جو ہے میں دوں گا کہ یہ لوگ نہ کہ قرضہ واپس کرنے کے لیے آئیں بلکہ وہ سرمایہ کاری کر کے پروفٹ کمائیں۔ جی سب سے پہلے میں راجہ یعقوب صاحب کی طرف آؤں گی، اس کے بعد پھر میں کمل کی طرف، پھر میں علی صاحب کی طرف، اور میں چاہوں گی کہ میں نے میسج کیا ہے ناصر میر صاحب اگر آ جائیں تو ہم ان کا اوپینین بھی لے لیں۔ جی راجہ یعقوب صاحب، میں چاہوں گی کہ کنول صاحب جو ہیں میں ان کی طرف آؤں گی۔ کنول آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سوال میں تھوڑا پاکستان کی نیشنل بیسس پر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پوچھوں گی آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ سندھ سے بلانگ کرتی ہیں اور سندھ کی حالت بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی ظاہر جو سندھ کی حالت ہے وہی اگر ہم دیکھیں تو انٹیریئر چاہے ہم پنجاب چلے جائیں چاہے بلوچستان کے تو بہت ہی خراب حالت ہیں، تو پاکستان کے لوگوں میں اتنا دم ہے کہ وہ بغیر روزگار کے مواقع کے، بغیر اچھی سیلریز کے،
टैक्सेस बढ़ते जाएं और वो पे करते जाएं, कब तक सिर्फ IMF के कर्जे उतारने के लिए? आप क्या समझती हैं कि ऐसी आवाम की हालत जो है वो कब तक, कितने साल तक आप समझती हैं कि बगैर कमाए और मेहनत करके, मतलब मजदूरी भी कर रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा सैलरी की सूरत में, ना रोजगार के मौके हैं, उसके बाद वो कब तक IMF के कर्जे उतार सकते हैं? प्लीज ये बताइएगा। अच्छा, जी तमाम मेहमानों से माजरत, जाहिर है गुफ्तगू तो इतनी है कि अगर हम बैठे रहें तो बात खत्म ही नहीं होगी, लेकिन हमें अपना प्रोग्राम जाहिर है खत्म करना होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, और बात ये कि शुक्रिया करना भी बनता है क्योंकि जाहिर है ये आप लोगों का बड़ापन है कि आप ये समझते हैं कि आपको आना चाहिए, और ये हमारा फर्ज है कि हम आपका शुक्रिया अदा करें क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं। और पैनल की वजह से बाज़ दफ़ा कुछ मेहमान जो कुछ बोलना चाहते होंगे वो नहीं बोल पाते होंगे क्योंकि टाइम ज़ाहिर है कम होता है और तमाम मेहमानों को टाइम देना होता है, तो इसलिए शुक्रिया बनता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान हैं वो हमें मुस्तक़बिल में भी जॉइन करें। और जरूर। माज़रत कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ता है और बहुत कुछ दिल में भी रह जाता होगा, लेकिन दुआओं में याद अच्छा, रखें।